بال کاٹ رہی ہیں اور اپنے سروں سے حجاب کو اتار کر ان کو آگ لگا رہی ہیں. دنیا بھر کی بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور they want to be associated with something great. بہت سے ریلیجیس اپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ مارنے کی اجازت ہے لیکن وہ لائف نہیں. بہت سے ریلیجیس تو اگر یہ شکوہ ہم سوٹ نہیں کرتا کہ ہم تو رحمان قمر کی. تو پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی ہوں. میرے جسم میں ہے کیا اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ Who the hell are you؟ ایک سوال کیجئے نا، بس ختم، میں نے جواب دے دیا، آگے چلیے. تیرا جسم ہے کیا بی بی؟ آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا. بے حیا عورت کے جسم پر کوئی چنتا نہیں ہے. Don't define this term at all. Who the fuck are you? You bloody shut up! دیکھیں یہ You shut up! You keep بل بھی منظور ہو گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کسی کی کانسنٹ کے بغیر گڈ مارننگ کا میسج بھی کریں تو وہ بھی سیکشل ہراسمنٹ میں آتا ہے. گھٹیا ترین بات. آپ کی نظر میں نے کہا ہراسمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہراسمنٹ کیا ہے؟ لڑکی کو لڑکا دیکھ رہا ہے، لڑکی کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی ہراسمنٹ نہیں. لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، لڑکی کو برا لگ رہا ہے، ہراسمنٹ. کیا باتیں کر رہے تم لوگ؟ اپنی بیوی کو میں نے اس کو صرف 2 باتیں کہی. ایک پر اعتراض اٹھیں گے لیکن میں ان اعتراضوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا دیکھو، اس لڑکی سے ابھی تم میچور نہیں ہو اتنی، اس لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو، جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑکی بری ہے، وہ آپ کی خوشی کو دیکھ نہیں پائے گی، یہ فطرتاً ہے. تو آپ نے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی. خلیل الرحمان قمر کے بارے میں آپ کو میرے ویوز بتاؤں گی. میں ایک فیمنسٹ ہوں اور یہ اکثر کوئی نہ کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، بلکہ میں خیال ہے کہ جب وہ کھولتے ہیں تو کوئی کنٹروورسی نکلتی ہے. تو پچھلے دنوں ان کی یہ بات وائرل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ کسی ڈائیورس یا ایسی خاتون کے ساتھ دوستی نہ کرے جو کہ بریک اپ سے گزر چکی ہو. سب سے پہلے تو مومنٹ آف سائلنس فار دوز who are going to be jealous from his wife. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی نارمل ڈیورسڈ خاتون ان کی بیگم سے جیلس کیوں ہوں گی؟ مطلب اگر کوئی پوسٹر چائلڈ ہو مساجنی یا میل شوونزم کا تو میں خلیل الرحمان اس پہ پرفیکٹلی اس کے کینڈیڈیٹ ہیں. سائلنس ان لوگوں کے لیے دوں گی جو who are trying to extract pearls of wisdom from his quote. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کی اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے they're bending over backward کہہ رہے ہیں نہیں ان کا مطلب یہ نہیں تھا، اور خواتین جو ہیں زیادہ جیلس ہوتی ہیں اس لیے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی خاتون جو کہ ڈیورسڈ ہوں وہ ان کی وائف سے جیلس ہو جائیں گی کیونکہ وہ خود خوش نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا خاتون یا کوئی مرد ڈیورس سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کی. اور خلیل الرحمان قمر اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو آسٹرسائز کریں، ان سے ملنا جلنا بند کر دیں. اب ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب یہ اپنی جو ان کی وائف ہیں اپنی رومانٹک قصے سنائیں گی کہ ان کے ہسبینڈ کتنے زبردست ہیں اور کتنے ہینڈسم ہیں اور وہ کتنی خوش قسمت ہیں تو وہ خاتون ان سے جیلس ہو جائیں گی. تو ایک کوئی بھی مہذب شخص اپنے کسی ایسے دکھی شخص کے پاس جا کے کیوں اپنی لو لائف کو بریک کرے گا؟ مطلب آپ کو بیسک ہیومن ڈیسنسی یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ اس طرح کے ٹراما سے گزر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ جا کے ایمپیتھائز کریں، اس کی سٹوری سنیں. آپ کیوں وائی وڈ یو رب یور رومانٹک ریلیشن شپ آن اینی بڈیز فیس؟ میرے نزدیک تو آپ کی لو لائف آپ کی پرسنل ہے، آپ کو کسی کے اوپر بھی اس کو بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی بھی مہذب شخص کیوں ایسے کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ
پلیز ایسے لوگوں کو آسٹرسائز نہ کریں, انہیں آئسولیٹ نہ کریں. وہ آلریڈی تنہائی کا شکار ہیں, وہ آلریڈی بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو سوسائٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز کہ انہوں نے صرف خواتین کے بارے میں یہ بات کیوں کی, کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرد بھی اگر کوئی ڈیورس سے گزرا ہوتا ہے یہ بھی اس مرد سے نہیں ملیں گے؟ لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ یہ کون ہوتے ہیں اپنی وائف کو انسٹرکٹ کرنے والے؟ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں کہ ان کی وائف کس سے ملے کس سے نہ ملے. تو ان کی اس چیز کو جس طریقے سے بھی آپ جسٹیفائی کریں یہ جسٹیفائبل نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ طلاق یافتہ خواتین کو اچھا نہیں سمجھتی اور کسی نہ کسی طرح انہیں پہ الزام دھرتی ہے, اور خواتین کو جیلس کہہ کے اس چیز کا تسلی دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق یافتہ خاتون ہے تو وہ ضرور جو خواتین خوش ہیں ان سے جیلس ہوگی, اور اس طرح سے بہت ساری خواتین ایسے خواتین کو آئسولیٹ کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے خلیل الرحمان قمر کو کنڈیم کریں اور ان کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو کنڈیم کریں, اور اپنی سوسائٹیز کے اندر سے یہ غلیظ چیزیں یہ ذہنیت اپنی سوسائٹی سے نکالیں. جو لوگ ٹراما سے یا گزر رہے ہوتے ہیں, جن کے ریلیشن شپس بریک اپ سے گزر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین, ان کو اس چیز سے ان کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کو جو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ وہ جیلس ہیں, یہ جیلسی بھی پیٹریارکی کا ہی ایک نتیجہ ہے. سیمون ڈو بور جو کہ مشہور فیمنسٹ ہیں پچھلی سنچری کی اور سیکنڈ ویو فیمنزم کی جو علمبردار تھیں, انہوں نے اپنی فیمس کتاب سیکنڈ سیکس میں یہ کہا تھا کہ بینگ اے ویمن از اے سچویشن, یعنی کہ اگر آپ ایک خاتون کے طور پہ پیدا ہوئی ہیں تو یہ آپ ایک سچویشن کا شکار ہیں. دنیا میں بہت کچھ آپ کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ خاتون ہیں, آپ ایک سچویشن میں ہیں, اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے ارد گرد نیویگیٹ کرنا پڑا ہے. یعنی کہ آپ ایک پیٹریارکل سسٹم میں پیدا ہوئی ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس پیٹریارکل سسٹم کے ارد گرد ہی نیویگیٹ کریں. یو آر ٹرائنگ ٹو میک یور پلیس ان دا پیٹریارکل سسٹم. اور پیٹریارکل سسٹم وہ ہے جو عورت کو مرد کی آنکھ سے دیکھتا ہے, یعنی کہ وہ مرد کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. خاتون کو خوبصورت دکھنا چاہیے کیونکہ مرد کو خوبصورتی چاہیے. خواتین کے لیے ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو ٹک 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 کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, ان کی ڈیزائربلٹی گرتی جاتی ہے. یعنی کہ ایک خاص ایج پہ پہنچ کے خواتین شادی کے لیے یا کمپینین شپ کے لیے ڈیزائربل نہیں رہتی, تو ان کو بہت ہارڈ فائٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ایک کمپینین شپ کے لیے, جبکہ مرد کے لیے ایسی کوئی بایولوجیکل کلاک نہیں ہے. جیسے جیسے مرد کی عمر بڑھتی ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہوتا جاتا ہے اپنی سوسائٹی میں, اس کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں, اور وہ پھر بھی اگر کوئی مرد 40s میں 50s میں ڈیورس ہو بھی جائے تو وہ پھر بھی ایک ایلیجیبل بیچلر ہی کہلاتا ہے. جبکہ خواتین جو 40s میں اور 50s میں جن کی ڈیورسز ہوتی ہیں, میں اپنے ارد گرد ایسی بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں جن کی ڈیورسز ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کے لیے رشتوں کی اور شادی کے چانسز بہت کم سے لیکن نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے مرد جو 40s اور 50s میں ڈیورس لیتے ہیں, چاہے ڈیورس میں ان کا فالٹ ہو, وہ اپنے سے آدھی عمر کی خواتین کے ساتھ شادی کرتے ہیں, ان کے رشتے ہوتے ہیں. ایسی سچویشن میں آپ خواتین کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں کہ وہ جیلس ہوتی ہیں؟ کیا سوسائٹی ایسا ماحول ان کو نہیں دیتی کہ وہ اس سچویشن میں ان کے پاس کتنے چانسز ہیں؟ دوسری, وہ خواتین اکیلی رہ جاتی ہیں, اس کے بعد ان کو معاشرہ بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا, اس کے بعد ان کے بچے ان کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ 40s یا 50s میں خواتین کے لیے شادی کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بچے ان کے سر پہ ہوتے ہیں. لیکن مرد کے لیے ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. مرد اگر شادی کر بھی لے تو وہ ایک سوشل ٹیبو نہیں ہے, خواتین کے لیے ایک سوشل ٹیبو ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ خواتین کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں کہ وہ جیلس ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ ان کی سچویشن نہیں ہے؟ تو یہ چھوٹی سی چیز تھی جو میں کلیریفائی کرنا چاہتی تھی خلیل الرحمان قمر کے مسوجنسٹک بیان سے, اور میں سمجھتی ہوں ان جیسی یہ ہماری پوری قوم کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. ہماری پوری قوم ایسے سمجھتی ہے, اسی لیے بہت پاپولر ہیں.